آپ نے ایاس کا نام سنا ہے؟ یہ معتمد خاص تھا محمود غزنوی کا. وزیر اس سے حسد کرتے ہوتے تھے کہ اس میں کیا خصوصیت ہے کہ بادشاہ اسی کو اہمیت دیتا ہے. ایک دن بادشاہ نے کوئی تربوز کاٹا، کوئی خربوزہ کاٹا یا کوئی اور ایسی چیز تھی، تو جس کو بھی دیا تو وہ کڑوا تھا، تو اس نے چوہی چکھا تو پھینک دیا، اور پھر بلایا یاس کو اور اس کو کاٹ کے اس کی پھانک دی، تو ایسے لطف سے کھانے لگا کہ جیسے اس سے لذیذ کبھی پھل زندگی میں دیکھا نہ ہو. تو سارے اندر ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کر رہے تھے، یہ دیکھو بے وقوف. تو بادشاہ رک گیا اور کہا کہ ایاز، یہ جو فروٹ تم نے کھایا ہے یہ میٹھا تھا یا کڑوا؟ کہا بادشاہ سلامت کڑوا. تو کہا پھر اتنے ذوق سے کیوں کھایا؟ کہا کہ اس ہاتھ سے میں نے میٹھی نعمتیں کھائی ہیں، آج کڑوی ملی ہے تو تھوک دوں؟ کہا ایسا نہیں ہو سکتا. تو میاں کڑوا ہو تو وہ بھی قبول کیا جائے، نفس پہ شاک ہو. کڑوی وہ چیز ہوتی ہے جو نفس پہ شاک ہوتی ہے، نفس کرنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود تمہارا دل کہے نہیں یہ مالک کی طرف سے ہے. سخت سردی ہے، گرمی کی شدت ہے، پانی ٹھنڈا ہے اور موسم سرد ہے، پانی گرم ہے اور موسم بھی گرم ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، تھکے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود بھی اپنے رب کے حکم کو بجا لاتے ہیں. نفس پہ شاک ہے لیکن سینے میں ٹھنڈ ہی نہیں پڑتی جب اس کے حضور سجدہ ریزی نہیں کر لیتے. تو اس کے حکموں کو بجا لانا اور اپنے نفس کو پیچھے کر دینا اور اپنی خواہشات کے گلے پہ چھری پھیر دینا اور مالک کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا، یہی زندگی ہے اور یہی بندگی ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو اس بات پہ غور اور تدبر کرنا چاہیے کہ ہم اس مختصر زندگی کو اللہ کے احکام کی مطابقت میں گزارنے کا عزم کریں. وہ بات چھوٹی سے چھوٹی ہو یا وہ بات بڑی سے بڑی ہو، وہ احکام ہماری زندگی کے اندر نافذ العمل ہو. میں پھر وہ بات کہوں گا جو بار بار کہتا ہوں کہ میرے بزرگ ہم سے کہا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. فرمایا کرتے تھے صاحب، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہو، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا. تم شکل سے پہچانے جاؤ، تم کردار سے پہچانے جاؤ، تم وعدے سے پہچانے جاؤ. کتاب کا نام ہے بشر الکئیب فی لقاء الحبیب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے حوالے سے یہ کتاب امام سیوطی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے. اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک شخص قبر میں اترا اور نکیرین آئے اور انہوں نے سوال و جواب کا سلسلہ کیا، من ربوں کا، ما دینوں کا. اچھا، اس کی داڑھی میں چند بال سفید تھے جن کو وہ مہندی لگایا کرتا تھا. تو جب منکر نے کہا کہ من ربوں کا، تو نکیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچتے ہوئے کہا، اس سے سوال پوچھ رہا ہے، تو دیکھ نہیں رہا اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ اس کی داڑھی میں اسلام کا اجالا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ تو تمہاری وضع قطعی ایسی ہو کہ فرشتے بھی دیکھیں کہ یہ حضور کا غلام آ رہا ہے، یہ حضور کا نوکر آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز